السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ابتدا میں ایک آدھ شعر اور ایک آدھ تمہیدی فقرہ اور پھر اس کے بعد اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ صرف گفتار سے زخموں کا رفع چاہتے ہیں، یہ سیاست ہے تو پھر کیا کہیں نادانی کو۔ اسی غزل میں ایک اور شعر بھی ہے کہ کوئی تقسیم نئی کر کے چلا جاتا ہے، جو بھی آتا ہے میرے گھر کی نگہبانی کو۔ اس کے ساتھ یہ وہ صورتحال ہے جو وہاں موجود ہے اور 4 لائنوں میں میں نے عرض کر دی آپ کی خدمت میں۔ اس پہ جملہ معترضہ ہی سمجھیے گا کہ ایک بزرگ نے پاکستان سے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ فاتابروا یا اولی الابصار، اب وہ حافظ قرآن ہیں، بزرگ ہیں، تو جب انہوں نے یہ پڑھا آیت کا یہ حصہ تو میں نے کہا کہ حافظ صاحب بات تو آپ کی درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کی بھی عجیب شان ہے کہ اس چھوٹے سے حصے میں بھی آیت کے اللہ تعالیٰ نے وہ کیٹیگرائز اور کوالیفائی کیے بغیر بات نہیں آگے بڑھائی کہ فاتابروا بہت اچھا انتباہ بھی ہے اور بہت اچھی گائیڈ لائن بھی ہے، لیکن اس سارے سیناریو کو سامنے رکھ کے تو عبرت حاصل کرنے کو مخصوص بہرحال اولی الابصار کے لیے کیا ہے۔ اور اگر وہ اولی الابصار ہی نہ ہوں تو پھر ظلم، بربریت اور عذاب اور بے تکی اموات اور سر پھٹول اور جو بھی ان کا نام رکھتے چلے جائیں، وہ سارا کچھ وہاں پہ موجود ہوتا ہے، اور وہ جو کورس آف ہسٹری میں وہ اپنا کردار بھی ادا کر رہا ہے، وہ مسخ بھی کر رہا ہے، وہ برباد بھی کر رہا ہے، لیکن اس میں سے عبرت والا حصہ صرف اولی الابصار کے حصے میں آتا ہے۔ یا اس کے بعد جب بہت عرصہ گزر جاتا ہے تو اس زمانے کی تاریخ کو پڑھنے والوں کو افسوس بھی ہوتا ہوگا، وہ لعنتیں بھی ڈالتے ہیں، غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور وہ بہت عرصہ گزرنے کے بعد کیا اس زمانے میں بھی وہ لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو جو دانت پیس رہے ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ اور وہ اولی الابصار یہاں میں اپنے طور پہ عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ قطعاً ضروری نہیں ہوتا کہ اولی الابصار، ٹھیک ہے ان کی بہترین شکل جو ہے وہ انبیاء کو ماننے والوں میں ہوتی ہوگی اور ہوتی ہے، لیکن عام انسانی جو سلیم فطرت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولی الابصار کے شرف سے محروم نہیں فرمایا، بشرطے کہ آپ اپنی فطرت کو مسخ کر کے جھوٹ در جھوٹ کے پیچھے لگ کے تو وہی ریت میں سر دبا کے تو اپنے کیے دھرے کے اچھے نتائج کی امید لگا کے نہ بیٹھے ہوں۔ اب اس زمانے میں جو کچھ چل رہا ہے اس کے نام تو بڑے رکھے جاتے ہیں کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ ہو گیا ہے، عدلیہ یہ کر رہی ہے، سیاستدان یہ ہو گیا، عمران خان کے ساتھ یہ ہو گیا، اس کو کیوں نکالا اور حکومت امپورٹڈ ہے۔ یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ یہ وہ اخبار کے بیانات ہیں یا یہ وہ انفارمیشن ہے جس کے بارے میں عبید اللہ علیم صاحب نے ایک دفعہ ایک صحافی ایڈیٹر تھے اخبار جنگ کراچی کے، ان کو یہ کہا تھا کہ بھائی یہ جو آپ لکھ رہے ہو یہ آج تو یہ اخبار 10 روپے کا ہے، لیکن کل اس میں پکوڑے دیے جائیں گے یا جوتے لپیٹ کے لے جائے جائیں گے۔ یہ جو ہیش ٹیگز ہیں ان کی عمر اس سے زیادہ نہیں ہوتی، اور ان میں انوالو ہو کے تو جو آپ کے دل میں اور آپ کی کیفیت میں اور آپ کی ذات میں معاملہ ایک گریٹر پکچر کا چل رہا ہوتا ہے، آپ اس کا بیڑا کس بنیاد پر غرق کرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔
یہ درست ہے کہ جی فوجوں کو دخل نہیں دینا چاہیے، یہ بھی درست ہے کہ سیاستدانوں کو کردار ادا کرنا چاہیے، یہ بھی درست ہے کہ جی ڈیموکریٹک ویلیوز ہوتی ہیں ان کا پاس ہونا چاہیے، اس میں بھی کوئی انقباض اور کوئی شک نہیں ہے کہ لانگ ٹرم قوم کا فائدہ سوچنا چاہیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انسان آج جو کرتے ہیں، آج کے جو ان کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کا اثر کل پر پڑ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات آج ہی سے کیوں شروع ہوگی؟ یہ بات اس زمانے سے اس کو کیوں نہیں شروع کیا جائے گا کہ جس وقت ٹوٹل غیر انسانی فیصلہ کیا گیا، ٹوٹل غیر سیاسی فیصلہ کیا گیا اور آئین میں امینڈمنٹ کی گئی۔ ایک انسانوں کا وہ طبقہ جو بائی آل ڈیفینیشنز اینڈ بائی آل مینز پاکستانیت کے ہر حق کا سزاوار تھا، اس کو آپ نے ڈپرائیو کیا۔ اس کے بعد ایک کورس آف ہسٹری ہے نا، ایک وقت تھا وہ گزرتا گیا، اس دورانیے میں بیج آپ نے بو دیا تھا، بیج نے پہلے کومپل نکالنی تھی، پھر اس کا تنا بننا تھا، پھر اس نے درخت بننا تھا، پھر اس پہ آ کے نحوست اور بدقسمتی کے دور دور سے پرندوں نے آ کے بسیرے کرنے تھے اور آپ کے سر میں بیٹیں کرنی تھیں۔ اب وہ ہو رہی ہیں، اب جب وہ ہو رہی ہیں تو اس کا الزام کسی عدلیہ اور کسی باجوے پہ اور کسی عمران خان پہ اور کسی نواز شریف پہ کسی پہ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ آپ آئین کا پاس کرنے والے نہیں ہیں۔ آئین میں ایک ہوتی ہیں شکیں، ایک ہوتے ہیں اس کے آرٹیکلز۔ آرٹیکل وہ بنیادی تانا بانا ہے جس کے اوپر وہ پوری پھر بنائی ہونی ہے، بنت بننی تب ہے، شکیں بعد میں بننی ہے۔ آپ نے اس کے آرٹیکل میں کچھ چیزیں گارنٹی کی گئی تھیں کہ اس آئین کی کوئی شک ان آرٹیکل میں ڈیفائن چیزوں کے خلاف نہیں آپ کو حق ہوگا۔ وہ بنیادی ڈھانچہ تھا، سٹرکچر تھا جس کے اوپر آپ نے آئین کھڑا کرنا تھا۔ یہ شکیں تو جو تھی وہ اینٹیں اور پلستر تھے، آپ نے وہ ڈھانچہ توڑنے والی امینڈمنٹ کی تھی۔ مذہب کو تو ابھی بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ مذہب کو تو میں نے عرض کر دیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرما دیا کہ قالت الاعراب آمنا والا، کہ یہ آمنا کہتے ہیں قل ان تؤمنوا لما يدخل الایمان فی قلوب، یہ تک گواہیاں موجود ہیں کہ ایمان نے ان کے دلوں میں جھانک کے بھی نہیں دیکھا۔ ولیکن قولوا اسلمنا سے ڈپرائیو نہیں کیا مذہب نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اور آپ کی موجودگی میں کسی ایک کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نان مسلم ڈکلیئر نہیں کیا۔ اور پھر فَاكْتُبْ لِي مُسْلِمًا کے ارشاد کے ساتھ فرمایا کہ جو یہ اس کی ہیں علامتیں جن میں یہ سامنے آ جائیں اور جن میں یہ موجود ہوں، ان کو میرے لیے مسلمان لکھ لو۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ کو پتا تھا وہ علامتیں کیا؟ ان سے زیادہ علامتیں موجود تھیں، ہر لحاظ سے موجود تھیں۔ آپ نے پہلے ان علامتوں، جن افراد اور جس معاشرے کے گروہ میں وہ علامتیں ساری کی ساری پائی جاتی تھیں، آپ نے سب سے پہلے ان کو ڈپرائیو کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فَاكْتُبْ لِي والی ڈیفینیشن کو آپ نے اس کی توہین کرتے ہوئے، اس کا انکار کرتے ہوئے، اس کے مخالف جا کے اپنا وہ ڈیفینیشن بنا کے آپ نے وہ حلف نامہ فَاكْتُبْ لِي کے مخالف اور مقابل پہ گھڑا۔ یہ بدتمیزی آپ نے کی اور اکثریت کی بنیاد پر کی، آپ نے سیاست کے نام پر آپ نے کی۔ جب آپ یہ سارا کچھ کر رہے تھے تو اس وقت تو آپ ظاہر ہے کہ رب نیڑے کسن، تو آپ جیسا جو اس نے کہا نہیں رب نہیں نیڑے کسن جنہیں ہونے تو جا کے پینا۔ آپ کو کسن نظر آتا تھا، آپ کو خدا نظر نہیں آتا تھا۔ آپ کو صرف یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تو فکرہ عام ہے، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ
اس کی تقدیر جو ہے وہ پھر اپنا کام جب دکھاتی ہے، مکافات عمل، یہ سب کچھ آپ بولتے ہیں، جگہ جگہ ہر جگہ بولتے ہیں۔ تو اب جب کہ اس نے بچے دینے تھے، وہ وقت آنا تھا، تو وہ اس کو ہیچنگ کے لیے، میچور ہونے کے لیے، وہ جو 2 نسلیں آپ نے تیار کی تھیں، آپ نے تو اپنے خیال میں یہ کیا تھا کہ ہم نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیفینیشن وہاں سے ملتی ہے فَاكْتُبْ لِي سے، اور خدا تعالیٰ کا جو ارشاد وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا سے ثابت ہوتا ہے، ہم نے جانا ہے اس کے مخالف۔ اس کے لیے آپ نے ایکیڈیمک ایکروبیٹس اور علمی موشگافیاں کر کے اس کو آئینی شکل دے کے آپ تسلی میں کچا دودھ پی کے سو گئے تھے کہ ہون کچھ نہیں ہو سکتا، اور آپ کی وہ تربیت جو تھی اس کا اثر انیک ناجی جیسے دانشوروں، یہی کہیں گے نا، ان کی دانش تک میں سرایت کر گیا۔ اور وہ ابھی چند مہینے پہلے ہی انہوں نے مشورہ دیا تھا باقاعدہ، یہ اس کا کچھ نہیں ہوتا بندہ، اب ہماری زندگیوں میں، آپ کی زندگیوں میں تو یہ معاملات ٹھیک ہوتے نظر نہیں آتے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا معاملہ خراب ہی نہیں ہوا تو آپ نے کہاں سے ٹھیک کرنا؟ ہم جس عقیدے پہ حضرت بانی جماعت احمدیہ کی بعثت اور ان کی پہلی بیعت جو انہوں نے لدھیانے میں لی تھی، جس عقیدے پہ اس دن ہمارے آباء و اجداد نے بیعت کی تھی، ہم آج بھی اسی عقیدے پہ قائم ہیں، اور دنیا کے ہر ملک میں اسی عقیدے میں قائم ہیں، انکلوڈنگ پاکستان، وہی عقیدہ ہے ہمارا۔ اس عقیدے کو اسی طرح سے اون کرتے ہوئے ہماری نسلوں کو نہ تعلیم کی مار پڑی ہے، نہ صحت کی مار پڑی ہے، نہ سوشل ڈیولپمنٹ کے کسی بھی سیکٹر میں ہمیں آگے فردر پینیٹریٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہمیں کہیں کوئی ایشو پیش نہیں آیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ کرتے ہیں نا، سیاست کی بات کرتے ہیں نا، بھائی ہمارا بچہ جس وقت سائیک منتخب کرتا ہے وہ اس وقت سے اس کا الیکٹورل سسٹم میں انپٹ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ان کی نیٹ پریکٹس وہاں سے کروائی جاتی ہے کہ میں نام پیش کرتا ہوں، آپ تائید کرتے ہیں، جی اچھا جی ہاتھ کھڑا کریں کہ ان کے لیے کتنے ووٹ ہیں۔ پوری دنیا میں اسی طرح سے الیکٹورل سسٹم کا انکار نہیں کر رہے، اوپینین کا انکار نہیں کر رہے، اور جہاں جہاں سیاست آپ کی طرح گندی نہیں ہو چکی اور ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں ان کو سرو کرنے کے لیے آپ کی لیڈرشپ وقف نہیں ہوئی، وہاں ہم ہر طرح سے ووٹ بھی کاسٹ کرتے ہیں، وہ ممبر میں بھی، پارلیمنٹ میں بھی جاتے ہیں، کیا حصہ رسدی جانا ہے لیکن جائیں گے، کسی چیز کا کوئی وہ نہ قدغن ہے نہ رکاوٹ ہے۔ لیکن ادھر آپ نے ایک انڈر دا کارپیٹ جو چیز گھسائی تھی، اب وہ کھنچ کے باہر آ گئی ہے، اور باہر بہت برے طریقے، آپ سارے سٹیک ہولڈرز تھے، آپ کی پارلیمنٹ پہلے سٹیک ہولڈرز تھی، انہوں نے جو اس وقت کے سپیکر اور اس وقت کے ذمہ دار لیڈران تھے، جس میں موجودہ صدر آصف علی زرداری کے والد حاکم علی زرداری لیول کے سارے بندے اس وقت شامل تھے، انہوں نے پرائیویٹلی مرزا طاہر احمد صاحب جو بعد میں امام جماعت احمدیہ بنے چوتھے، ان سے یہ کہا تھا کہ مرزا صاحب کوئی امید نہ لگا بیٹھیے گا، فیصلہ سیاسی ہوگا، موقف آپ کا جو ہے وہ درست ہے۔ آپ نے ہر چیز پہ 30-40 سال تک تو وہ پیش نہیں نہ ہوئی، وہ کاروائی نہیں سامنے آنے دی، یعنی 30 سال ہوتے ہیں تو اس کو 40 سال تک کھینچ کے لے گئے، اور جب وہ لولی لنگڑی آئی بھی تو کس نے اس پہ بات کرنی تھی؟ پھر جہاں پہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے کہا کہ وہ علامتیں موجود تھیں جن کے بعد فاکتب لی کا ارشاد ان پہ پورا آتا تھا سارے احمدیوں کے اوپر، آپ نے جنرل ضیاء الحق نے اور اس کے بعد جماعت اسلامی نے، اور یہ جو اس وقت مختلف شکلیں انکلوڈنگ نون لیگ اور یہ نہال ہاشمی جو اب کود کے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو مسجد نبوی میں ہوا ہے یہ احمدیوں کا برانڈ ہے، یہ
نہال ہاشمی کو احمدیوں کا برانڈ وہاں یاد نہیں آیا، بلکہ وہ تو پروگرام کا اینکر ہے، اس نے اس کو کہا کہ نہیں اس طرح نہ کریں، ادھر کہاں پہ بات، کہاں کا ہینٹ، کہاں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ لیکن وہ دانشور کو شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے. وہ جو میں نے شروع میں بات کی ہے نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جن میں ہو نا کہ ذبیحہ کھانا، قبلے کی طرف منہ کرنا، جو آپ کو السلام علیکم کہ، اور اس طرح مختلف جگہوں پہ پھیلی ہوئی ہیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کی بنیاد تو قرآن شریف کے اس ارشاد پہ ہے کہ وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، اسی کے تحت آپ نے فرمایا نا فَاكْتُبْ لِي مُسْلِمًا. تو حدیث اور قرآن چونکہ آپ کو اجازت نہیں دیتے تھے، تو آپ یعنی ضیاء کے جو باقیات ہیں اس وقت، ان کی جو کنسنٹریٹڈ فارم تھی وہ تو ضیاء الحق تھا. زرداری اور بلاول کی کنسنٹریٹڈ فارم تو بینظیر بھی نہیں، وہ تو بھٹو تھا. تو ان ساروں نے پہلے انہوں نے فَاكْتُبْ لِي والے حکم کے خلاف آئین میں ترمیم کی، اور مذہبی نہیں، سیاسی طور پر بھی. خود آئین کا سٹرکچر یہ گارنٹی کرتا تھا کہ آپ کے بنیادی عقیدے کے، انسانی حق کے خلاف کوئی امینڈمنٹ نہیں کی جا سکے گی. آپ نے کی، نہ آپ کے پاس مذہب بچا، نہ آپ کے پاس آئین بچا، نہ آپ ادھر سے سچے تھے، نہ آپ ادھر منہ دکھانے کے قابل ہیں. جھوٹ آپ بولتے رہیں، جتنا مرضی بولتے رہیں، لیکن آپ کی سچویشن تو بہرحال جو ٹیبل پہ پڑے ہوئے حقائق ہیں وہ تو آپ کے یہ ہیں. اس کے بعد آپ نے جب یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لی کہ جن جن علامتوں اور جن جن اوصاف کی موجودگی میں کوئی بندہ فَاكْتُبْ لِي کے فولڈ کے اندر آتا ہے، فَاكْتُبْ لِي مُسْلِمًا کے، ان کے اوپر وہ ساری حرام کر دو. نہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، نہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، جو بدنام زمانہ آرڈیننس. اس کے نتیجے میں بھی فرق کوئی نہ پڑا. ٹھیک ہے، وہ جو ہم پہ گزری والی بات ہے، شب غم اگرچہ طویل تھی، شب غم بھی ہنس کے گزار دی. لیکن اب وہ وقت آیا ہے کہ جتنے سٹیک ہولڈرز تھے، آپ کی پارلیمنٹ میجر سٹیک ہولڈر تھی، آپ کی عدلیہ میجر سٹیک ہولڈر تھی، کیونکہ جب جب اس کے خلاف اس پہ بات کی جاتی تھی، جب جب وہ اپلائی کیا جاتا تھا، جب جب اپیلیں کی جاتی تھیں، آپ فیصلے محفوظ کیا کرتے تھے. جسٹس مجیب الرحمان صاحب جو اس وقت ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہی میں پیش ہوتے تھے، وہ ساری کارروائیاں جو ہیں وہ تو ہم نے ان کی گفتگو جو انہوں نے ہارورڈ میں اور امریکہ کے بڑے لا سکولز میں بھی جا کے کی ہیں، وہ آج بھی اسی طرح اوپن اینڈ شٹ قسم کی باتیں ہیں. شریعت کورٹ میں چیلنج ہوتے رہے ہیں اور وہاں پر سپلٹڈ ڈیسیژن آتے رہے ہیں. جن جن جسٹسز نے اس پہ سائن نہیں کیے یا وہ موجود نہیں ہیں، یہ ایک ظاہر ایک پوری تاریخی ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ جہاں کتابی شکل میں چھپی ہوئی ہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. وہ کلا کمیونٹی کو ساری کو پتہ ہے، جو سپریم کورٹ تک پہنچے ہوئے سب کے علم میں ہے. وہ بڑی بڑی جو پیچھے کتابیں ہوتی ہیں ان میں سارا یہ ہے فلاں ورسز فلاں، فلاں ورسز فلاں، ان ورسز میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں. تو اس نے اپنا رول پلے کیا. آرمی نے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ہاتھوں یہ گریں لگائی گئی تھیں اور انہوں نے ان کو نہیں کھولا. کس لیے نہیں کھولا؟ کہ جناب اگر حق کی بات ہم نے کر دی، پرویز مشرف کا امریکہ میں بیان ہے، ایک بچی نے سوال اٹھا دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ہمدردی بھی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے. کون؟ آرمی چیف تھا. کون؟ صدر پاکستان بھی تھا. سارے اختیارات، امریکہ کے ساتھ بھی لوی ڈوی. لیکن اس نے کہا میرے بہت بیسٹ فرینڈ احمدی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو اب نیچے بڑا مشکل ہو گیا. یہ ٹھیک آپ کے لیے مشکل تھا نا، وہ شعر ہی ہے کہ مشکل ہے تو میری ہے، اس کے لیے مشکل کیا؟ اور جب اذن ادھر سے ہو پھر راہ میں حائل کیا؟ تو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا
کس وجہ سے نہیں لگاتا تھا؟ کہ جی وہ ہماری وہ ادارے کی جو ہے وہ سینکٹیٹی. اب پچھلے 4-6 ہفتوں میں جو کچھ پڑھنے کو مل رہا ہے، نام لے لے کے، مطلب آئی ایس آئی اور آرمی، آئی ایس آئی اور باجوہ، کوئی کہ مطلب اب لحاظ والی تو بات ہی ختم ہو گئی. خوشی کوئی نہیں ہو رہی ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. در حقیقت ہم چاہتے ہیں کہ مطلب ہمارے دل کی خواہش ہے کہ ہمارے اداروں کا وقار سروائیو کر جائے. در حقیقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان باوقار سیاستدان ہوں. در حقیقت بہت سے لوگ، ہمارے سمیت بہت سے لوگ یہ چاہتے تھے کہ عمران خان اگر وہ کچھ اچھا کرنے کے لیے آیا ہے تو وہ کر سکے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جتنی تیزی سے ان کے اموال بڑھے ہیں زرداریوں کے اور شریفوں کے، اتنی تیزی سے اموال نہیں بڑھتے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مولوی فضل الرحمان ایک مدرسے سے جتنی جائیداد اس نے اور اس کے خاندان نے پیدا کر لی ہے نہیں بنتی عام طور پر، جب تک وہ بڑے لیول کی روڈ نہ پڑی ہو. اور یہ بات بھی درست ہے کہ جو سٹف یہ اکٹھے کر کے لے آیا تھا عمران خان، اور جو حرکتیں تھیں ان کی، جہاں جہاں اس نے ماتھے ٹیک کے، اور جس طرح سے اس نے وہ جو ریشہ دوانیاں بنی گالا میں خاتون اول کے تھرو بھی اور ویسے بھی چلتی رہی ہیں، اور اس کے احباب بھی. خاتون اول بیچاری کا تو نام بدنام ہوا ہے، سارے ہی بشرا بی بی سے کوئی بھی کام نہیں تھا، یہ سارا سٹف ہی وہی تھا. ان ساروں کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو امیدیں تھیں کیونکہ حالات نہیں تھے. لیکن سوال اس میں ایک اور بھی پیدا ہوتا ہے، اگر یہ واقعی پاکستان کو لے کے یوں شوٹ اپ کر جاتا اوپر کی طرف، اور اس کے سامنے کرتا کس حالت میں کہ ان کو شرم نہیں آئی، کسی کو بھی نہیں آئی. نواز شریف کے سامنے اس کا داماد، مریم کا ہسبینڈ صفدر، جو واہیاتیاں اس نے پارلیمنٹ کے اندر گالیاں اور بکواس کی، کسی نے اس کو شٹ اپ کال دی؟ نہیں دی. کس لیے؟ احمدیوں پہ بکواس کر رہا ہے، کرنے دیں، کیا ہو جاتا ہے. اس کے سامنے اس کے منسٹر جو بک بک اسمبلی کے فلور پہ کرتے رہے، اور پرویز الہی نے جو گند کیا، کسی نے کہا کہ یہ تسی کی پہ کر دو؟ کیوں؟ اس کا نشانہ احمدی تھے. بھٹوؤں کی 3 نسلیں کہتے ہیں ہم نے قربانیاں دی ہیں، آپ مانتے ہیں کہ آپ نے گند کیا تھا. حفیظ الدین پیرزادہ نے لائیو سندھی زبان کے انٹرویو میں کہا کہ وہ ہوئی تھی اور اس کی ہم نے موت کے ذریعے اور فلاں کر کے، لیکن آپ کے منہ میں تو گھنگریاں پڑی ہوئی ہیں نا. آج بھی مطلب اگر احمدیوں کو آگ لگے تو آپ بجھانے کے لیے کوئی نہیں آئیں گے. سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. اور باجوہ صاحب پہ تو الزام لگا تھا آتے، میں نے پہلا پروگرام اس وقت 2016 کے دنوں میں جو ہی 1.25 گھنٹے کا پروگرام کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ گند نہ کیا جائے. اور جماعت اسلامی کا سینیٹر تھا جس نے لگایا تھا الزام، ابھی بھی وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے. لیکن انہوں نے اس وقت جو ان کو زیب دیتا ہے کہ نہیں بھائی، ایک با اختیار اور باوقار ادارے کے طور پر انہوں نے ملادیں کرا کے ان کو اپنے آپ کو ثابت کرنا شروع کر دی. تو آپ اپنی پوری سیاست کا نٹ شیل میں جب آپ آخری تجزیہ کرتے ہیں تو آپ سارے کے سارے مولوی کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں. اور مولوی آپ کو، وہ پچھلے دنوں وجاہت مسعود صاحب سے یہ بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہاں اس پہ بات تو ہونی چاہیے. میں نے کہا وہ جو امینڈمنٹ کی تھی اور وہ جو ترمیمیں کی اور وہ جو احمدیوں کو جو کچھ قرار دینا تھا وہ تو دے دیا، لیکن اب ختم نبوت کے نام پر جو جلوس نکلتا ہے وہ لاہور سے نکلتا ہے اور جا کے حکومت کے کوریڈورز کو جا کے گھیرتا ہے. احمدیوں کو تو اب کوئی، وہ تو آپ نے دے لیا، جو کرنا تھا وہ گند کرنا تھا آپ نے کر لیا. وہ جو اب تلوار اور لٹکی ہے وہ اب آپ کے سرکاری مسلمانوں کے سر پر لٹکی ہے. یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. اور اب جب یہ تماشے لگتے ہیں تو ہمارے احباب میں سے بھی
وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی اس پہ تبصرے، میں کیا تبصرے کروں؟ اب یہ اللہ تعالیٰ نے وہ حالات پیدا کر دیے ہیں کہ جتنے اداروں نے اپنی کھال بچانے کے لیے، جتنی شخصیات نے، جتنی پارٹیوں نے، جتنے بڑے بڑے ناموں نے ملائیت اور ملائیت کی پروردہ واہیاتیوں سے بچنے کے لیے، اپنے کپڑے بچانے کے لیے احمدیوں پہ گند اچھالنے کو مباح، جائز اور لیگلائز اور بلکہ کانسٹیٹیوشنلائز کیا تھا، اب وہ ان ساروں کے اوپر پلٹ کے خاک پڑ رہی ہے۔ اب ہم کیا کہیں؟ مطلب اس زمانے میں اب جب کہ 30-40 سال کے بعد، 50 سال گزرنے کے بعد 2 نسلیں وہ تیار کر لیں جو اب کچھ سننے کی اہل ہی نہیں رہی ہیں۔ ابھی کل کے میرے ایک پروگرام میں کسی نے، ظاہر ہے نان احمدی ہوں گے، شریف النفسی ہوں گے، کہ جی وہ نہیں بھٹی صاحب، ٹھیک ہے عزت سے بات کی، انہوں نے کمنٹ کیا لیکن آؤٹ آف ریسپیکٹ نہیں بات کی، نہیں بھٹی صاحب آپ کی بات سے ایگری نہیں ہو، ختم نبوت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ کس نے آپ کو کہا ہے کمپرومائز کرنے کے لیے؟ ہم نے آپ کو کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں کہا، ہم نے آپ کو کہا ہے کہ اس کو سمجھ تو لیں جس کے آپ قائل ہیں، جس پہ آپ کمپرومائز نہیں کر رہے، یہ ہے کیا؟ وہ پچھلے دنوں وہ فیس بک پہ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے وہ تفصیل سے ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی، اور تھا تو اس میں ذرا سا ان کو پوچھنے والا انداز ہی، لیکن بہرحال بات تو اصولی تھی کہ کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے لکھ کے جواب دیں کہ جناب ختم نبوت اور خاتم النبیین میں فرق کیا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ قرآن شریف میں خاتم النبیین کا تو ذکر ہے، ختم نبوت کا تو کوئی ذکر نہیں آیا۔ تو آپ خاتم النبیین سے اوپر اٹھ کے ختم نبوت کو حربہ بنا کے جو اس وقت، کیونکہ اب آپ کھولتے ہی نہیں ہیں نا اس ایشو کو، بات ہی نہیں کرتے نا کہ کیا ہے یہ، کیونکہ آپ کے کانوں میں یہ بات انڈیلی گئی ہے کہ جو اس پہ گفتگو کرے وہ بھی پورا غیرت مند مسلمان نہیں ہے۔ تو وہ جو خادمین حرمین شریفین، جو جتنے سٹیک ہولڈرز ہوا کرتے تھے، جو مقدس مقامات، جو امام کعبہ، وہ وہاں پر اب جو کچھ ہو رہا ہے، یہ عام شریف النفس انسان کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ مسجد نبوی کی بنیادی اہمیت یا اس کی سینکٹیٹی کس چیز سے پیدا ہوتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی، یہاں روضہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس اور مسجد نبوی کے فضائیں اگر کوئی سنجیدہ اور خوف دل پہ طاری کرنے والی اور ایک خشوع اور خشیت والی حالت پیدا کرنے کے لیے مضبوط ترین تلازمہ خیال نہیں ہے اس زمانے میں، تو پھر مسجد نبوی تو پیچھے صرف اینٹیں ہی ہیں نا۔ لیکن اگر وہ یاد اور وہ کیفیت جو ہے وہ در حقیقت اس زمانے کے تمام مسلمانوں کے لیے مضبوط ترین تلازمہ خیال ہے خشیت اور خشوع کے لیے، تو وہاں پر یہ جو بک تھی اس کی کیا سینس بنتی تھی، اور کیسے جرت ہوئی ان کو کرنے والا کوئی، بھرنے والا کوئی، آپ دونوں کہاں سے آپ مطلب دودھوں کے دھلے ہوئے تھے۔ لیکن اب آپ کی وہ سیاست، اب آپ کی وہ جھوٹ، اب آپ کی وہ ملمہ سازی، اب آپ کی وہ ہیش ٹیگنگ، اور آپ کی اب وہ ٹرولنگ اور سوشل میڈیا، یہ ساری چیزیں ہی متبادل بن چکی ہیں سچ کا، دیانت کا، ایکیڈیمکس کا، پولیٹکس کا اور ڈیموکریٹک ویلیوز کا، اور اس میں آپ اکیلے ہیں اس طرح کے ایٹیٹیوڈز میں، اور ہم منہ دیکھ رہے ہیں آپ کا، اس لیے نہیں منہ دیکھ رہے کہ اچھا اب آپ ہم پہ کوئی مہربانی کریں گے، مہربانی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی وہ خدا داری چیغام داری، لیکن اب آپ کے مسائل کا تجزیہ آپ کے اینگل سے میں نہیں کر سکتا۔ میں جیسے کاشف عباسی ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہے نا کہ ہمارے گھر میں اتنے دانے نہیں ہیں، میرے گھر میں بھی اتنے دانے نہیں ہیں کہ میں خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا مان کے اللہ تعالیٰ کو ایک
ہمہ وقت مقتدر اور مالک کل اور اومنی پوٹنٹ قسم کی ہستی مانتے ہوئے پھر آپ کے تجزیے آپ کی دی ہوئی ڈائریکشنز کے تابع کروں اور اس طرح سوچ کے معاملات کو دیکھوں؟ مجھ سے بھی یہ نہیں ہوتا. مجھے بھی اب یہ کلیئر نظر آتا ہے کہ کہتا ہے جب وہ یہ کہ کروں گا میں یہ ضرور. ٹلتی نہیں وہ بات، خدائی یہی تو ہے. اور انی مہینو من ارادہ احانتہ کا، اور زمین تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر آسمان سے تمہارا پختہ تعلق ہو. یہ فیصلے اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو خوشخبریاں دی ہوئی تھیں اس کو اور اس کی جماعت کو اور اس کے ماننے والوں کو ٹوٹل سائیڈ لائن اور بلیک آؤٹ کر کے اس کے بعد آپ سروائیو کر جائیں، اس کے بعد آپ ترقی کر جائیں، اس کے بعد آپ کو وقار نصیب ہو جائیں، یہ مجھے بھی محال نظر آتا ہے. اور اگر میرا میں اس پوائنٹ آف ویو سے صورتحال کو دیکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اور اگر میں اور مجھ جیسے اس پوائنٹ آف ویو سے اپنے آپ کو اس زمانے میں ناگزیر نہیں سمجھتے، تو پھر ہم نے کیا بیعت کی ہے؟ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھیجے ہوئے ہوتے ہیں وہ دنیاوی منفعتوں اور دنیاوی سلطنتوں، مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جدا، مجھ کو کیا تاجوں سے میرا تاج ہے رضوان یار، لیکن یہ استغنا رکھنے کے باوجود اسی نظم میں اور اسی کلام میں اور اسی فلو میں فرما رہے ہیں کہ مجھ کو پردے میں نظر آتا ہے ایک میرا معین، تیغ کو کھینچے ہوئے اس پر کہ جو کرتا ہے وار. اور جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبائے زار و نزار. اور راگ وہ گاتے ہیں جس کو آسماں گاتا نہیں، وہ ارادے ہیں کہ جو ہیں برخلاف شہر یار. یہ ہے مسئلہ. ان پیش خبریوں کو ہم ڈمپ کر دیں نعوذ باللہ من ذالک، اور آپ کی ہڑبونگ جو مچی ہوئی ہے اس پہ گفتگو کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وہی وہ سلیم کوثر نے جو کہا تھا نا کہ ہمیں بھی اگر تمہاری طرح جینے کا ہنر آتا، مکان اپنا وہی رکھتے، پتہ تبدیل کر لیتے. اور تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ملتی اگر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے. ہمیشہ کی طرح ہم بول اٹھے، ورنہ اب کے بھی گواہی دینے والے واقعہ تبدیل کر لیتے. تو یہ ہے مسئلہ. ہم آپ کے نقطۂ نظر اور آپ کی پرووائڈ کی ہوئی ڈائریکشنز اور چوسنیوں کو لے کے تبصرے، تجزیے اور معاملات کو نہیں دیکھ سکتے. ہمارے سے پہلے والے نے شروع میں جو علیم صاحب کے 2 شعر سنائے تھے کہ صرف گفتار سے زخموں کا رفع چاہتے ہیں. یہ سیاست ہے، پھر کیا کہیں نادانی کو. بات کافی لمبی ہو گئی ہے. ایک نظم میں نے امت الباری ناصر صاحبہ نے بھجوائی ہوئی تھی، تو وہ رکھی تھی کہ میں اس پروگرام کے آخر پہ شامل کر لوں گا. وجہ کہ آپ کو جب باب سخن میں چیز پیش کی جاتی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ 800-900 لوگوں نے دیکھی ہے، سنی ہوتی ہے، اور آئینہ میں 4-5 ہزار زیادہ بھی تو لوگ دیکھ لیتے ہیں. تو حالانکہ جتنا آپ ان ٹٹ پونجیوں کے جو روزمرہ کے اپڈیٹس ہیں جتنا ان کو دیکھتے ہیں، اس کی نسبت کسی پڑھے لکھے کی سوچی ہوئی بات کو اگر 2-4-10 لائنوں میں پیش کیا گیا ہے، یا جیسے وہ کتب نما میں نے تھوڑا سا ہی رہ گیا لیکن پیش اس لیے نہیں کیا کہ تھوڑی بے دلی خاکسار پہ بھی تاری ہوتی ہے کہ وہ جنہ واسطے پاپ کمائے نہیں کتھے نہیں ہو کر دے. وہ جن کے لیے آپ پیش کرتے ہیں ان کو جو اختلافی موضوعات ہیں وہ زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں، اور جن
چیزوں کی بنیاد پر ہم نے اگلے 100 سال اور اگلے زمانوں کو دیکھنا ہے اور ہینڈل کرنا ہے، وہ جا کے تو ان کو 100 150 اور 1.5 اور میں آپ کے لیے بالکل آپ کو یہ کوئی وہ تحریک نہیں کر رہا کہ آپ ضرور سنا کریں اور ضرور پڑھا کریں، اور نہ ہی کسی متکبرانہ استغنا کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ بات تو ہے کہ وہ جو کتاب کی بات ہے اس نے صدیوں چلنا ہوتا ہے۔ یہ اختلافی موضوع نے کتنا چلنا ہوتا ہے۔ پچھلی صدی میں صرف حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ چڑھانے کے لیے ان کے ساتھ ہماری ساری انرجی ضائع ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے جان چھڑائی۔ اب کچھ اور آگے بڑھیں گے، کیونکہ اب وہ بات بھی حضرت مسیح موعود السلام نے بانی جماعت احمدیہ نے جو فرمایا تھا اس کے مطابق ہی تھی کہ تم مرو گے اور تمہارے بعد تمہاری نسلیں آئیں گی اور مریں گی، لیکن مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتا ہوا نہیں دیکھو گے۔ اب تو وہ وقت آ گیا نا، ابھی سے ہی انہوں نے غامدی صاحب کیا اور دوسرے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ ہیں یا نہیں ہیں، ہوں ختم نبوت لے کے بیٹھے ہیں، اور ختم نبوت بھی ختم النبیین والی نہیں، مولوی کی ختم نبوت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، سیاسی ختم نبوت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بار بار پھر ادھر جانا پڑ رہا ہے، اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ فی الحال میں یہ نظم اس لیے سنا دوں کہ چلیں جہاں آپ سنتے ہیں وہیں پہ پھر سنا دوں کہ وہ ذوالجلال ہے حاصل ہے سب بڑائی اسے، وہ کبریا ہے سزاوار ہے خدائی اسے، عجیب کیف دعا ہے کہ کچھ نہ مانگ سکوں، میں چپ رہوں بھی تو دیتا ہے سب سنائی اسے، وہ میرے حال پریشاں سے خوب واقف ہے، ہزار پردوں میں دیتا ہے سب دکھائی اسے، فقط اسی سے توقع ہے مہربانی کی، جلن کلیجے کی سجدے میں سب بتائی اسے، نشیب عجز میں گرنا ہے رفتوں کا حصول، ادائے سرکشی بندے کی خوش نہ آئی اسے، جو اس کی یاد میں مچلیں ہیں گوہر نایاب، حسین لگتی ہے اشکوں کی پارسائی اسے، کیا ہے اس نے شرابور اپنے فضلوں سے، میں آنسوؤں کے سوا کچھ بھی دے نہ پائی اسے۔ وہ اینڈ پہ لکھا ہوا ہے الف بے نون، امت الباری ناصر صاحبہ کا یہ کلام تھا، اور شکریہ کہ انہوں نے بھجوایا، یہ بھی آلموسٹ اس سے ریلیونٹ تھا۔ آپ لوگوں سے گفتگو کا سلسلہ بحال ہوا ہے، مزید بات ہوگی، عید والے دن بھی کوشش کریں گے بات ہوگی۔ تھوڑی لہجے میں تلخی آ جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی بات کہ تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ملتی اگر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے۔ اگر ہم نے بھی ان جیسا ہی ہو جانا ہے تو پھر ہمارا نہ ہونا برابر ہی ہے، بلکہ ہمارا شاید نہ ہونا بہتر تھا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔